نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ آج اس پر میں ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن وہ ایک تعلیمی ویڈیو تھی اور اس ویڈیو میں تھوڑی سی تنقید بھی ہے، کیونکہ حسب معمول بدعتی، خارج اسلام، بے شرم و بے حیا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، علمی طور پر بالکل پیدل لیکن اپنے آپ کو مجتہد اور مجدد سمجھنے والا انجینئر محمد علی مرزا، اس نے استخارے کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی ہیں، آپ یقین کریں اس نے استخارے کا معنی غلط کیا ہے، پہلی بات۔ پھر استخارے کے اندر جس طریقے سے وہ ڈنڈیاں مارتا رہا اور جو اس نے بکواسیات کی ہیں وہ اس کے اوپر اس طریقے سے ہے کہ اس نے اللہ کریم پر ایک جھوٹا اور کھلا الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شر هذه البلاء العظیم، یعنی انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، جانوروں کو، چرندوں پرندوں کو بھی محفوظ رکھے اس کے شر سے، کہ ایک انسان کی برائی کی وجہ سے ایک انسان اتنا پلید اور اتنا گندا ہوتا ہے کہ اس کی سزا اس کی وجہ سے پرندوں کو بھی اور چرندوں کو بھی اور ان سب کو ملتی ہے سزا۔ یہ ان میں سے ایک آدمی ہے۔ آپ پہلے ایک کلپ سنیں، پھر میں باقی آپ کو بتاتا ہوں۔ استخارہ کا تو کنسیپٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا، انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، میری نوکری لگے گی نہیں، میرا ویزا لگے گا یا نہیں۔ استخارہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا، وہ استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو۔ یہ تو معاذ اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو، کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہو جائے۔ تو یہ تو استخارہ نہیں ہے، استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جاڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ پیچھے سے مجھے مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہے، وہ اوپر 2 جلدیں رکھی ہیں، ان میں سے پہلی والی جلد دے دیں، میں ان کو استخارے والی دعا بھی صحیح بخاری میں جو آئی ہے نا وہ بتا دوں۔ یعنی انہوں نے استخارے کا حلیہ بگاڑ، یہ تو مستقبل کی خبریں پتہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ استخارہ تو کہیں بھی موجود نہیں، استخارہ بالکل ڈیفرنٹ چیز تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، آپ بتا لگا لیں، اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ، میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، دین کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں استخارہ کر سکتا کہ میں استخارہ کروں کہ سنی ٹھیک ہے یا شیعہ۔ دین کے اوپر آپ کو علمی دلائل دیکھنے ہوں۔ بعض لوگ اس طرح کے استخارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بریلوی استخارہ کرتے ہیں تو دیوبندی غلط نکلتے ہیں، دیوبندی استخارہ کرتے ہیں بریلوی غلط نکلتے ہیں، کیونکہ استخارہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات کلیئر کر لیں، استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ، دنیاوی لین دین، دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اگرچہ یہ بھی الٹیمیٹلی دین میں آتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہوتی ہے، عقائد کی نہیں، شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، یہ بات دینی معاملات کو قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا، اس میں استخارے کے اوپر رلائی نہیں آپ کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا ہوں، مجھے اشارہ ہوا آپ قادیانی ہو جائیں، اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ لوگ تو خواب میں نبی الاسلام کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی الاسلام خواب میں انہوں نے کہا کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جو فلاں غلط ہے، جب وہ خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فلانا جو ہے نا وہ غلط ہے، اسی تو ٹھیک ہے۔ جی آپ نے دیکھ لیا نا، جو سن لیا آپ نے، اب میں درجہ بدرجہ آتا ہوں اور قرآن و حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ یہ آدمی غلط ہے اور یہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، یہ ہر جگہ پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم استخارے پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس سے پہلے کافی پہلے، اور میں نے اس میں استخارے کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا۔
اس نے اب یہ جو بنائی ہے نا، اس کے اندر جو مجھے نہیں پتا اس نے کب بنائی ہے کب نہیں، لیکن جو کچھ اس نے اس میں بکواسیات کی ہیں اور جو جھوٹ بولا ہے، یعنی ایک تو علم ہوتا ہے نا، ایک جہالت سے جو اس نے باتیں کی ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اس نے کہا استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارہ کا کوئی معنی مشورے کا نہیں ہے۔ استخارے کا معنی جو ہے نا، استخارہ کا جو معنی ہے یہ ہے مرقات شریف، مرقات المصابیح کی جلد 3، اس کے اندر استخارے کے حوالے سے لکھا ہوا ہے ای طلب الخیر فی الامرین من الفعل او الترک، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے خیر کا طلب کرنا ہے دو امور کے درمیان، دو معاملات میں خیر کا طلب کرنا ہے۔ کس طریقے سے دو معاملات میں؟ جب آپ ایک معاملہ یہ ہو کہ میں یہ کام کروں، دوسرا معاملہ یہ ہو کہ میں یہ کام نہ کروں، یہ دو امرین ہو گئے۔ ان میں طلب خیر کرنی ہے آپ نے فعل و ترک سے، یعنی چھوڑنے سے خیر ملتی ہے یا کرنے سے خیر ملتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے استخارہ۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا مشورہ تسلیم کریں، لیکن جب آپ کسی سے خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں اور کسی سے آپ شر سے بچنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس سے خیر مانگتے ہیں وہ آپ کو خیر دیتا ہے، جب آپ اس سے شر مانگتے ہیں، شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، وہ آپ کو شر سے بچا لیتا ہے، تو اس میں آپ نہیں، وہ ہستی، وہ ذات و برکت، وہ با اختیار، کلی با اختیار ہوتی ہے۔ مشورے میں تو آپ کی مرضی ہے کہ مانے یا نہ مانے، اور میں اللہ سے مشورہ کر رہا ہوں تو پھر میں اس کی اگر مشورہ نہ مانوں تو مجھے تو کوئی عذاب نہیں ہے، کیونکہ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نے ایک غلطی کی، یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، قسم خدا کی اس سے بڑا جاہل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، متکبر، غرور میں پر، قادیانیوں کا پروردہ، قادیانیوں کا تربیت یافتہ۔ ابھی آپ کو آگے پتہ لگ جائے گا۔ آپ نے یہ معنی سیکھ لیا نا استخارے کا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اللہم انی استخیرک ای اطلب اصلح الامرین، یا اللہ، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے عربی میں، کیا ہے وہ، یا اللہ میں آپ سے بہتر معاملہ کی طلب کرتا ہوں، یعنی آپ مجھے وہ جو امر ہے جس کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اس میں سے بہتر امر مجھے دے دیں۔ مثلا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ میں استخیرک، میں آپ سے جو ہے تو خیر طلب کرتا ہوں اس کاروبار کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب وہ اس کا، ای اطلب اصلح الامرین، یا کہ یا میں کروں یا میں چھوڑ دوں، آپ کے علم میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے نا ایک چیز، تو میں اس سے خیر مانگوں گا۔ اور یہ جو اس نے مشورے کی بات کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اس نے کم کی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے تو پھر تو مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے تخییر، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے اختیار کریں چاہے چھوڑ دیں، یہ کون سا مشورہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے، مشورے نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ مالک کل ہے، ہر چیز کا مختار ہے، اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کی جہالت کو بھی تو بتا رہے ہیں نا، آپ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اور یہ ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور میں انجینئر کے چہرے چانٹوں سے مخاطب ہوں، خصوصیت کے ساتھ، بہت غور کرو اس معاملے میں، یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد اس نے پھر ایک اور بات کیا کہی تھی، اس نے ایک اور بات یہ کہی کہ ایک بات اور یاد رکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں۔ کیا بات یاد رکھیں جی؟ پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ استخارے کا جو تعلق ہے وہ صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے، مثلا شادی، کاروبار کرنا، ان چیزوں کی بات کر رہا ہے، اور استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی لین دین، کاروباری، ٹھیک ہے جی، شروع کرنا یا نہ کرنا، اگرچہ یہ بھی دین کے معاملے میں آتا ہے، اس کی بات میں تضاد پیدا ہو گیا یہاں پر۔ بھائی جب دنیاوی معاملہ نکاح کرنا ہے، دین کے معاملے میں بات یہ کہ اسلام جو ہماری شریعت ہے نبی علیہ السلام کی، جو ہمارا دین ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ جو ہے نا آپس میں اس طریقے سے ہے، یعنی دین اور دنیا اس طرح سے داخل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب میں روشن دان بناتا ہوں گھر میں، حدیث شریف کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور اذان کی آواز کی نیت سے میں نے بنایا، تو جب اس میں سے اذان کی آواز آئے گی مجھے اجر ملے گا، کیونکہ یہ معاملہ دین کا بن گیا ہے، حالانکہ دنیاوی ہے گھر ماں بنانا، لیکن جب میں نے یہ نیت کی کہ اس میں سے تازہ ہوا آئے گی، اب یہ معاملہ دنیاوی ہو گیا، اس میں رتی برابر بھی دین نہیں رہا۔
میری بات کو غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہو گئی نا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ کیا کہتا ہے, جو عقائد کی بات ہے نا, وہ یہاں پر بھی اس نے گولی ماری ہے اس جگہ پر بھی. اچھا, اب دینی معاملات کے لیے کہتے ہیں کہ دین سے صرف کوئی تعلق نہیں ہے. دینی معاملات کے لیے جو تو قرآن و سنت سے دینی معاملات کو اخذ کیا جائے گا. اس میں آپ استخارے کے اوپر رلائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, اور نہ کریں گے. یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ تھا. ایک جاہل آدمی کسی بھی صورت میں اللہ کے کلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اور متبرک اور انتہائی عظمت والی احادیث سے, ٹھیک ہے نا, وہ استنباط نہیں کر سکتا. وہ کبھی بھی اعتبار نہیں, اہتمام اس کا جو ہے تو وہ نہیں کر سکتا. اس میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کا کیسے تعلق ہے اس کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو مسلم شریف, یہ اس کا مقدمہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. مسلم کے مقدمے میں تو مسلم کے مقدمے کی بات کرتا ہے تو اس کو پھر بیان بھی کیا کر. پیج نمبر 11 جلد اول ہے, صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا فرماتے ہیں, محمد بن سیرین سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال ان ھذا العلم دین, یہ جو علم ہے یہ دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم, تو دیکھو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. ٹھیک, ایک حدیث ہو گئی مسلم شریف کی. دوسری سنیں جی, ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہے لم یکونوا یسألون عن الاسناد, ہم اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے کہ کس نے کہا. فلما وقعت الفتنة, جب فتنہ واقع ہو گیا دین کے معاملات میں, مطلب ہے کہ حدیث کے نقل کرنے میں جب یہ فتنہ واقع ہو گیا, قالو, تو کہا, ہم کہتے تھے, پھر کیا کہتے تھے, سمن لنا رجالکم, اپنے ان لوگوں کا نام ہمیں بتاؤ جن سے تم روایت کر رہے ہو. فینظر الی اہل سنتی, تو دیکھا جاتا تھا وہ اہل سنت ہے کہ نہیں. فیؤخذ حدیثہم, اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث ہم لے لیتے. وینظر الی اہل البدع, تو ہم پھر دیکھا جاتا تھا کہ یہ اہل بدعت تو نہیں ہے. فلا یؤخذ حدیثہم, تو ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی اہل بدعت سے. اچھا, سمجھ آ گئی نا. اب ادھر ایک مسئلہ میں لے کر آتا ہوں. کیا آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ آج کے دور میں کوئی یہ جان سکے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے, بے دین ہے, اس کی ماں کے پاس قادیانی بیٹھے رہتے تھے, اس کا باپ بھی جو ہے تو قادیانی ہے, یہ بھی قادیانی ہے, ان کے سبوں کا آگے چل کر میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا جس سے ثابت ہوگا کہ یہ قادیانی ہے. یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں روز حشر چمکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کے پیغمبر کو صحیح مان لیا ہے, کیونکہ جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے, نبی علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساتھ کسی اور نبی کو شریک کر دے, بات ختم ہوگی, وہ تو کافر ہو گیا. انجینئر محمد علی مرزا کر چکا ہے یہ بات کہہ کر. اب چیز یہ ہے, یہ کہتا ہے کہ انجینئر کافر ثابت ہو گیا نا. کہتا ہے کہ جی وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے نبی پر ایمان لے آیا. جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں تو ان کا جو باپ ہوتا ہے نا, اگر وہ کافر ہے تو میں اس کو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. ان کافروں کو ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ان کو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آئیں جی, میں آپ کو اب آگے چل کر ایک بات بتا رہا ہوں کہ پھر یہ کہتا ہے کہ جو دین کا معاملہ ہے نا وہ اس سے اخذ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی, یہ وہی مرکات ہے اور وہی حدیث شریف ہے. اب دیکھیں جی, یہاں پر اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اے میرے رب, یا الہی, اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ امر, یہ معاملہ, یعنی جس کو میں کرنے جا رہا ہوں, میں کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہوں فرض کریں, تو یہ جو معاملہ ہے کاروبار کا, ان ھذا الامر خیر لی, اس میں میرے لیے خیر ہے. کس طریقے سے, ای الامر الذی عزمت علیہ اصلہ فی دینی, ای فیما یتعلق بدینی اولا و آخرا. یعنی یا اللہ, اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو امر ہے, یہ جو معاملہ ہے جس کے اوپر میں عمل کرنے جا رہا ہوں, یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں کسی پارٹنر کے ساتھ, خیر لیے میرے لیے بہتر ہے. کس چیز میں بہتر ہے, میرے دین میں, یعنی جس کے اوپر میں نے عزم کیا جس کام کے کرنے کا, یہ میرے دین میں میرے لیے بہتر ہے. یعنی میرے دین کے لیے تو مسئلہ نہیں بن رہا, تو اس کے اندر میں حرام کمانا شروع کر دوں, ایسا کاروبار نہ ہو کہ دولت کا چسکا ہی پڑ جائے,
یا اور طریقے سے کوئی حرام کاروبار نہ ہو. اے فیما یتعلق بدینی اولا و آخرا، اول آخر میرے دین کے ساتھ جس کا تعلق ہو، یعنی اس دنیا میں بھی اولاً اگر کہیں تو یہ ادھر ہو گیا، آخراً جب اس کا اجر دیا جائے گا ان معاملات کا تو وہ آخر میں ہو گیا، یا اولاً جب میں کام شروع کر رہا ہوں، آخراً جب اس کو میں ختم کر رہا ہوں. ٹھیک، تو دیکھیں دین کی بات آ گئی، وہ معاشی، پھر معاش کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے ثابت کر دیا، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. دین کی بات اور کیا کہتا ہے؟ دین کا معاملہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں اب کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ دین کا معاملہ نہیں ہے. دین کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ انجینئر صاحب پہ ضرب پڑ رہی ہے. انجینئر ہر غلط آدمی کو مودودی نے، مولا علی کرم اللہ وجہ کو گالیاں دی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواسیات کی ہیں، اس نے عمر بن العاص، تمام ایون کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی بہت فضولیات قسم کی گفتگو ہے. اور وہ جو انجینئر جس کو اپنا استاد کہتا ہے نا، ڈاکٹر اسرار کو، انہوں نے وہ بات بیان کی ہوئی ہے. ہو گیا جی. اب آئیں جی آگے. پھر اس نے ایک اور کیا بات کی؟ اس نے ایک اور بات بھی کی بڑے خوبصورت انداز میں، اور ایک جھوٹ بولا اس نے کہ جی وہ اس طرح تھا کہ ایک اور جھوٹ، اور اللہ پر کھلا اس نے الزام لگایا، نعوذ باللہ. کیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں آپ کو سناتا رہا ہوں، ٹیکسلا کی استخارے پر بات کی تھی. وہ کہتا ہے کہ وہ بندے نے کہ میں نے استخارہ کیا اور استخارے میں مجھے اشارہ ہوا کہ قادیانیت اختیار کر لو، میں قادیانی ہو گیا. اصل میں یہ قادیانی خود ہے نا، اس لیے لوگوں کو مائل کر رہا ہے اس طرح، اور استخارے سے لوگوں کو دور کر رہا ہے. مجھے اس میں اشارہ ہوا تھا. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافر ہے، یہ بدترین کافر ہے. اللہ سے ایک آدمی نے استخارہ کیا ہے، اس استخارے میں اشارہ ہوا ہے. اشارہ کس نے دیا ہے پھر؟ یا تو اس نے استخارہ شیطان سے کیا ہوگا، تو پھر تو اشارہ آ گیا قادیانی ہو جا. ہم مان لیتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات شریعت میں ہمیں کہیں ملتی کہ استخارے کے اندر شیطان آ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر سکتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تم اولاً آخراً یہ بات کر رہے ہیں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں حدیث پیش کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ وہ قرآن کی طرح تعلیم دیا کرتے تھے استخارہ کی. ہو گئی جی. اچھا، اب کس طریقے سے اس کو اشارہ ہوا جبکہ اس نے استخارہ کیا؟ اللہم انی استخیرک. کیسے ہو گیا پھر کہ وہ قادیانی ہو گیا؟ یہ بکواس کرتا ہے. بالکل دین کے معاملے میں کریں گے. کیا دین کا معاملہ ہے؟ جب آپ کسی سے دین سیکھنے جاتے ہیں، آپ داخلہ لینے جاتے ہیں، آپ پہلے وہاں پر استخارہ کریں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کر رہا ہوں، یا اللہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے تو مجھے اس کے قریب کر، اس کو میرے قریب کر. اگر ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پاس لے جائیں گے پھر کہ وہ آپ کا دین خراب ہو. اور ایک آدمی بالکل سچے طریقے سے اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہے کہ میرا دین برباد نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ یہ بکواس کرتا ہے. ٹھیک. دوسرے سے کیا کہا؟ لوگ نبی علیہ السلام کو کہ خواب میں آ کر انہوں نے بتایا فلاں فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. دوسری حدیث کیا ہے؟ من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے ہے یہ. اور یہ کیا غلیظ آدمی ہے یہ بدبخت. کہتا ہے نبی علیہ السلام اگر کبھی نظر آئے نا اس طرح آنکھیں کھلی میں آپ کو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، پھر جو تمہارا تجربہ ہو ہمیں بھی بتاؤ. یہ اتنا بدبخت ہے اور بیٹھ کے ایسی ایسی غلیظ باتیں کرتا ہے. خدا ماں باپ اس نے کیا کہا یہ کہ وہ قادیانی ہو گیا؟ مطلب اس نے استخارہ کیا، اس کو اشارہ ہوا وہ قادیانی ہو گیا، تو اس کے پھر باقی شادی بیاہ اور دوسرے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ادھر بھی استخارے میں غلطی ہوگی. اب یہ لوگوں کو استخارے سے دور کر رہا ہے. میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو انجینئر کے چیلے چانٹے ہیں وہ بھی، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ بھی استخارہ کریں اور اس کے اندر یہ نیت کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، سائل ادیم ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، سب وہابی ہیں، یہ سب اہل حدیث ہیں. انجینئر محمد علی مرزا ہے، ان سب کے بارے میں استخارہ کریں. یا اللہ یہ دین پر ٹھیک چل رہے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے تو اس میں بتائیں گے، بالکل بالکل بتائیں گے. اگر ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہے آپ کو خواب میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے جس کے پاس آپ کو جانا ہوگا. یاد رکھیں میں غلط نہیں کہہ رہا. اچھا یہ تو ہو گیا نا. اب ذرا آپ یہ کلپ سنیں. دوسرا، انجینئر کو استخارے کی دعا ہی نہیں آتی، اس کو یاد ہی نہیں ہے
یہ بڑے بڑے چیلنج دیتا ہے اور جس غلط طریقے سے یہ پڑھ رہا ہے. ذرا سنیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اور پھر آگے الفاظ ہیں فاصرفہ عنی واصرف عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. جی سن لیا آپ نے. اب میں وہ استخارے کی دعا آپ کو سناتا ہوں. بخاری شریف سے. اب ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں, آپ اب غور سے سنیں. اچھا, میں دعا پڑھتا ہوں, حدیث پہلے سناتا ہوں آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں, فی الامور کلھا, تمام معاملات میں. اب اس میں کلیات سب کے سب, یہ سب کے سب دین اور دنیا دونوں کے معاملات ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا اسلام میں دین اور دنیا اس طرح ہے, اس طرح. صرف نیت کے اندر جو ہے تو فرق ہوتا ہے, نیت کی وجہ سے فرق بن جاتا ہے. سوراخ بنایا, روشندان بنایا کہ اذان کی آواز آئے گی, نیت کی وجہ سے دیکھیں دین دنیا کا معاملہ دینی بن گیا. گھر دنیا کا معاملہ خالصتاً دنیا کا ہے لیکن دینی بن گیا. اس طرح ہمارا دین اور دنیا ایسے ہی ہے. اچھا, اس لیے نیت کا بہت بڑا اعتبار ہے. اب ایک آدمی نے بنایا روشندان, ہوا آ رہی ہے, معاملہ دنیاوی ہے, کوئی وہ چیز نہیں ہے اس میں, کسی قسم کی وہ نہیں ہے. اب یہ تمام امور اس میں سکھائے گئے. اچھا, پھر امور کلیہ کسورت من القرآن, جیسے قرآن سے کسی سورت کو سکھاتے تھے ہمیں. اب جب سورت کے سکھانے کی بات آئی نا, کسورت من القرآن, تو اس کے اندر ملا علی قاری صاحب لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ملا علی قاری صاحب مرکات میں لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں جی, وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی کہ یعلمنا الاستخارۃ, یعنی جس طرح کسے کہ قرآن کما یعلمنا سورۃ من القرآن, جیسے کہ وہ سورت کوئی سکھا رہے ہیں ہمیں قرآن سے, اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ہمیں اس دعا کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الْاِعْتِنَاءِ بِهَذَا الدُّعَاء, اس دعا کا ہمیں بہت شدت کے ساتھ ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے. اعتناء, اس کو ہم نے پکڑنا ہے, اس سے مدد لینی ہے. تو یہ دین اور دنیا دونوں میں ہے, اور اسپیشلی استاد سب سے مہنگی چیز جو ہے تو دین ہے. اور ایک ہے تو قرآن و سنت سے, قرآن و سنت سے مجتہدین مجددین یہ لوگ جو ہے تو استنباط کریں گے قرآن و سنت سے, اور وہ ہمیں مسائل پیش کر دیں گے, پھر ہم ان مسائل کو سیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک عام آدمی محلے کا مزدور صبح جا کے گینتی چلاتا ہے, بیلچے چلاتا ہے, اس کو کیا پتہ کہ دلیل کیا ہوتی ہے قرآن سے, وہ ادھر سے استنباط کرے گا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. اس کو کیا پتہ ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیسے جو ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل لے گا؟ اس کو کسی کا اتباع کرنا ہے, اور جو جس کا اتباع کر رہا ہے وہ عالم ہوگا, اور اس نے یہ دلیلیں وہاں سے لی ہوں گی آلریڈی, ادھر سے اس نے سیکھی ہوں گی, وہ لی ہوں گی, اور وہ پھر اس کو بتائے گا, ان لوگوں کو بتائے گا. تب جا کر یہ کوئی کیا کریں گے, یہ اس کے اوپر عمل کریں گے. انجینئر صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے لیے قرآن جس طرح تیرے غلطی ہے, پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتا, تو اپنے نبی نو گال کٹ, میں تینوں 1 لاکھ روپیہ دینا. یہ دین ہے. امام کتوری, وہ امام کتوری ہیں, کتوری کتے کے بچے کو کہتے ہیں. پھر کدوری کتاب کا نام کہتا ہے, وہ کدوری کتاب, کدوری شریف, یہ ماں کو بھی یہی کہتا ہوگا کتوری شریف, باپ کو بھی کہتا ہوگا کتورہ شریف. جو اللہ کے دین کا یہ حال کرے, اس کے پیچھے آپ لوگ اندھوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. بہرحال ہمارا کام وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے, باقی اللہ کی ذات ہے. اب اس نے جس طرح دعا پڑھی ہے وہ آپ نے سن لی نا, اڑ کے دعا اس طرح پڑھتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یار کو چیلنج کرتا پھرتا ہے, وہ کعبہ کا امام ہو تو یہ نہیں کٹدا, وہ یہ نہیں کٹدا, اور تجھے خدا اس دنیا سے کڈے, تو کیا کر سکتا ہے؟
تیرے ماں باپ کی تربیت نہیں ہوئی، وہ تجھے کہتے ہیں کہ اورل سیکس جائز ہے؟ تو کوئی انسان ہے؟ ایک جانور بیٹھا ہے جو جانور والے کام کروا رہا ہے، خدا معاف کرے، ایک بندر ہے، بس ایک مداری ہے۔ سنیں جی اب، اچھا پھر فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، اگر جب تمہیں کسی بندے کو کسی کام کا قصد کر لے، ارادہ کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجله فاقدره لی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس طرح پڑھتے ہیں انجینئر، اس طرح نہیں پڑھتے وَيَسِّرْهُ لِي ہولی، اس طرح نہیں پڑھتے۔ ہولی کیا ہے؟ ہولی اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کر، کبھی سامنے آ کے بات کر، منا یہ چلا جاتا ادھر، وہ میرے پاس وہ آیا ہوا، اور تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ تجھ سے بات کریں، تو یہ علم آتا کدھر ہے؟ اس نے یہ سب بکواس کی ہے استخارے کے بارے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کا مطلب، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے، اور آپ سے میں آپ کی قدرت کے ذریعے سے میں قدرت طلب کرتا ہوں اس کام کو ادا کرنے کی، اور میں آپ کے فضل عظیم سے آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں اور میں، آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ علام الغیوب ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، تو پھر کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے؟ یعنی ایک چیز اللہ کے لیے غیب ہے پھر اللہ اس کا عالم ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے سب عالم الشہادہ ہے۔ یہ تو بکواس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں، دھوکے دیتا ہے۔ علام الغیوب کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے غیب ہے اللہ اس کا عالم ہے، اس کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ عالم الغیبی والشہادہ، وہ غیب کی نسبت ہماری طرف ہے، وہ جو ہم سے غیب ہے اللہ اس کا بھی عالم ہے، اور عالم الشہادہ تو کل جہان اس کے لیے شہادت ہے۔ ہمارے لیے 2 ہیں، ایک عالم الشہادت ہے اور ایک عالم الغیب ہے، اس کی نسبت سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے کل جہان عالم الشہادہ ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ انجینئر جو ہے نا، یہ ایک گمراہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آج اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ انجینئر کے بارے میں لازمی آپ استخارہ کریں اور مسلسل کریں، اور استخارے کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فجر کی جب اشراق کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اس طرح مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو بھی جتنے امور ہیں آپ کے خیر سے گزار دے گا، اور صبح کے بھی جتنے امور ہیں خیر سے گزار دے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے بہتر بنا دے، دین میں، میری معاش میں، اور عاقبت امری، اس امر میں جو اس کی انتہا ہے، جو اس کا نتیجہ ہے اس کام کا، کوئی کاروبار شروع کروں اس کا نتیجہ، اور دنیا سے زیادہ دین کا معاملہ مہم ہے، امپورٹنٹ ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے حضرت کہ آپ نے استخارہ دین کے معاملے میں زیادہ کرنا ہے۔ یہ جو امام مسجد آیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کسی ایسے کو تو نہیں بھیجا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی ماں کے پاس مشہور ہے، قادیانی آتے تھے، یہ کون ہے؟ یا اللہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہمیں اس سے دور، آپ کے دل میں اللہ نفرت پیدا کر دے گا انجینئر محمد علی مرزا کی۔ آپ یہ کام کریں تو صحیح نا۔ اچھا، اب یہ چیز ہو گئی، ٹھیک، یہ چیز ہو گئی۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو تقریباً تمام چیزیں بتا دی، حدیث سے بھی بتا دی اور چیزوں سے بھی، تمام چیزیں میں نے آپ کے آگے کھول کر رکھ دی۔ یاد رکھیں، انجینئر محمد علی مرزا ایجنٹ ہے، ساحل ادیم ایجنٹ ہے۔ خدا کے لیے اس استخارے کو تھامیں، خدا کے لیے استخارے کو تھامیں۔ میں آپ کو نبی علیہ السلام قرآن کی طرح اس کی تعلیم دیتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ آدمی بہت بڑا فراڈ ہے۔ آپ استخارہ کرنا شروع کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کریں میرے بارے میں، لیکن آپ کو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جو وحدہ لا شریک ہے، آپ سچ بولیں گے، آپ سچ بولیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ تو پھر اس کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور پھر اگلے دن جو ہے تو وہ آ جائے گا، جی ہم نے فلانے کے بارے میں کیا، یہ چیز نکلی، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں،
اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا. جس طرح کہا کہ وہ قادیانی ہو گیا, استخارہ کیا تھا قادیانی ہو گیا, یہ کافر ہو گیا انجینئر. اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی ہے. اس نے اللہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے استخارہ کیا اور اللہ نے اس کو قادیانی بنا دیا. اس کا مطلب ہے قادیانی سچ ہے, اس کا مطلب ہے قادیانی حق پر ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لعنت احمدی پر, لعنت اس جھوٹے پیغمبر پر جو انجینئر مرزا کا پیغمبر ہے, جس کے بارے میں کہتا ہے کہ قادیانی ہو گیا وہ. یاد رکھیں یہ معاملات بہت نازک ہیں. نبی علیہ السلام کی عزت بہت بڑی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بہت بڑا ہے. میرے نبی کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں اس کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. اس میں اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حدیث شریف آئی ہے وہ جو ہے تو ایک شان رکھتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ استخارہ کریں, اپنے آپ کو بچائیں. یہ آدمی آپ کو تباہ کر رہا ہے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا میں ان کا بہت مشکور ہوں, اور جن لوگوں نے نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت یہ ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ان کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں. اللہ آپ کی اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے. اللہ آپ کو اور ہمیں دلائل کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے راستے کو واضح اور روشن بنا دے تاکہ ہم بغیر کسی ٹھوکر کے اللہ کے حضور میں کامیاب و کامران پہنچ جائیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت گناہگاروں سے بہت قریب ہے, اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. اللہ اپنے حبیب پاک رحمت للعالمین کے صدقے آپ کو اور ہمیں بخش دے, بغیر کسی وجہ کے بخش دے, ایسے ہی بخش دے, مفت میں بخش دے. ہم سے کوئی امتحان نہ لے, نہ قبر میں نہ آخرت میں, اور اللہ اس چیز پر قادر ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.